مزدوروں کا عالمی دن یکم مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس روز ان مزدوروں کی چھٹی ہوتی ہے جو بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور شاید نجی ادارے والے بھی خود کو مزدور ہی سمجھتے ہیں، لیکن دراصل مزدور تو وہ ہیں جن کا چولہا روز کی کمائی سے جلتا ہے۔ وہ اس روز بھی کام کرتے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے چھٹی کر لینے سے اس روز ان کے گھر والوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس دن دراصل امریکہ کے شہر شکاگو میں کام کرنے والے مزدوروں کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مزدور شکاگو شہر میں 1870 میں کام کرتے تھے۔ سب مزدور وہاں تقریباً 12 سے 16 گھنٹے کام کیا کرتے تھے اور انہیں 150 یا 200 روپے تنخواہ دی جاتی تھی، اور ان صنعتوں کے مالکان یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ مزدور اپنے حقوق کے لیے کسی قسم کی کوئی تحریک نہ بنا لیں۔ ایسے میں اگر کوئی مزدور باقی مزدوروں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ ان سب سازشوں کے خلاف مزدوروں نے مختلف تنظیمیں بھی بنائیں۔ ایک تنظیم کا نام تھا مزدوروں کے سپاہی۔ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ لوگ 8 گھنٹے کام کریں گے۔ 1884 میں یہ تنظیم بنی تھی اور تب اس تنظیم میں 70,000 مزدور شامل تھے۔ پھر 1886 میں یکم مئی کو تقریباً 5 لاکھ مزدوروں نے پورے امریکہ میں ہڑتال کی اور شکاگو میں تقریباً 80,000 مزدوروں نے ہڑتال کی۔ 4 مئی کو تقریباً 3,000 مزدور ایک فیکٹری پر ملے جہاں پچھلے روز 6 مزدور مارے گئے تھے، اور وہاں اپنے رہنماؤں کی تقریریں سننے لگے۔ اگلی صبح مزدوروں کے 8 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور مزدوروں کی تحریک کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی گئی۔ ان 8 لوگوں کے خلاف 21 جون 1886 کو مقدمہ شروع کیا گیا اور یہ مقدمہ 11 اگست 1886 تک چلا۔ جج سرمایہ داروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے تقریباً 118 لوگوں کی گواہی سن کر ان 8 رہنماؤں میں سے 7 کو سزائے موت اور 1 کو 15 سال قید کی سزا سنا دی۔ جن 8 لوگوں کو سزا سنائی گئی، ان میں سے 2 لوگوں کے علاوہ باقی لوگ تو بم پھینکنے کے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ بس پولیس کی یہ کوشش تھی کہ ان رہنماؤں کو سزا دی جائے تاکہ مزدور اپنا 8 گھنٹے کام کرنے والا مطالبہ واپس لے لیں۔ 11 نومبر 1887 کو 4 بڑے رہنماؤں کو سزائے موت کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں ان رہنماؤں نے گیت گائے اور تقریریں بھی کیں۔ ایک رہنما نے بآواز بلند کہا، ایک وقت آئے گا جب ہماری خاموشی ان آوازوں سے بھی اونچی ہوگی کہ جن کا گلا آج آپ گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو ایک رہنما جو جیل میں تھا اس نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ بھی 6 گھنٹے تڑپنے کے بعد مرا۔ جب یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کی تنظیموں اور تحریکوں نے ہڑتالیں شروع کر دیں۔ اب مزدوروں کی تحریک کی نشانی لال رنگ کا جھنڈا تھا۔ 1890 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یکم مئی اب بین الاقوامی سطح پر منایا جائے گا۔ اس دن تمام مزدور باہر نکل آئیں اور 8 گھنٹے کام کرنے کا مطالبہ کریں۔ مزدوروں کی ہڑتالوں کے باعث اب یہ 8 گھنٹے کام کرنے کا مزدوروں کا مطالبہ مان لیا گیا، اور اگر اب کوئی مزدور 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے تو اسے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملک یکم مئی کو چھٹی دیتے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی یکم مئی کی چھٹی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہر روز یا کم سے کم یکم مئی کے دن جس بھی غریب شخص کو کام کرتا دیکھیں، جو اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اس کی مدد کریں۔ اگر ہم اسے مالی امداد نہ دے سکیں تو کم سے کم سورج کی تپتی دھوپ میں کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کو پانی ہی پلا دیں۔ یقیناً اس کی دعا ہماری کامیابی کا راز بنے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ جی ویورز، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔